ایک بار ایک جنگل میں ایک نیلے رنگ کی بھینس رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی غریب تھی لیکن بہت ہی رحم دل بھی تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک سنہرے رنگ کی بھیڑ کھڑی ہوئی ہے جس کو چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ کھانا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بھینس کو اس پر بہت ہی زیادہ ترس آیا اور اس نے بھیڑ سے کہا کہ تمہیں چوٹ لگی ہوئی ہے، تم میرے گھر میں آ جاؤ، میں تمہیں کھانا دے دیتی ہوں۔ بھیڑ نے اس سے منع کیا لیکن بھینس کے کافی زیادہ کہنے پر بھیڑ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی اور وہ بھینس سے لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ بھینس نے اس بھیڑ کو گھر لے جا کر کافی زیادہ پھل اور کھانا دیا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک جادوئی بھیڑ ہے۔ اور کھانا کھاتے کھاتے اس نے ایک جادو کیا اور وہاں پر بہت سارے سونے کے انڈے آ گئے۔ اس نے وہ سارے سونے کے انڈے اس بھینس کو دے دیے۔ جب بھینس نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا میں ایک جادوئی بھیڑ ہوں، تم نے بغیر کسی وجہ کے میری مدد کی اس لیے میں یہ تمہیں چھوٹا سا تحفہ دیتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ بھیڑ وہاں سے چلی گئی۔ بھینس نے وہ سونے کے انڈے بیچے اور اس سے کافی زیادہ پیسے کمائے اور بہت ہی جلد امیر ہو گئی۔ ایک دن وہ رستے میں چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے اس کا دوست گلابی گھوڑا آ گیا۔ اس نے بھینس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا، تم تو بہت ہی غریب تھی۔ تو بھینس نے اسے بتایا کہ ایک دن اسے جنگل میں ایک سنہری بھیڑ ملی تھی جو کہ ایک جادوئی بھیڑ تھی۔ اسے چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس نے اس کی مدد کی اور اسے گھر لے جا کر کھانا دیا تو اس بھیڑ نے اسے وہ سونے کے انڈے دے دیے۔ گھوڑے نے جب یہ بات سنی تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے بھینس سے پوچھا کہ تمہیں وہ بھیڑ کہاں سے ملی اور وہ وہاں سے بھاگتا ہوا اس بھیڑ کی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد آخرکار اسے وہ بھیڑ مل ہی گئی۔ اب گھوڑا سوچنے لگا کہ اس بھیڑ کو اپنے گھر کیسے لے جائے۔ اچانک اسے اپنے پاس ایک پتھر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور زور سے اس بھیڑ کو مارا اور وہ بھیڑ تھوڑی سی زخمی ہو گئی لیکن اسے محسوس نہ ہوا۔ تو وہ گھوڑا بھاگتا ہوا اس کے آگے سے گیا اور اسے کہنے لگا تم بہت ہی زیادہ زخمی ہو گئی ہو، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں اور تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ بھیڑ نے اسے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے نے اس کی بات نہ مانی اور وہ بھیڑ کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ گھوڑے نے اس بھیڑ کو گھر لے جا کر اس کے سامنے کافی زیادہ پھل اور کھانا پیش کیا۔ بھیڑ ان کو کھانے لگ گئی اور گھوڑا انتظار کرنے لگ گیا کہ بھیڑ اب دوبارہ جادو کرے گی اور اسے وہ سونے کے انڈے دے گی۔ تو بھیڑ نے تھوڑی ہی دیر میں جادو کیا اور وہاں پر کافی زیادہ سونے کے انڈے آ گئے۔ گھوڑا ان کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور بھیڑ اسے وہ سونے کے انڈے دے کر وہاں سے چلی گئی۔ گھوڑا بھاگتا ہوا اپنی دوست بھینس کے پاس گیا کہ اسے بتا سکے کہ اس نے بھی سونے کے انڈے حاصل کر لیے ہیں۔ گھوڑا جب بھینس کے پاس پہنچا تو اس نے بھینس سے کہا کہ دیکھو، مجھے بھی سونے کے انڈے اسی بھیڑ نے دیے ہیں اور تمہارے سونے کے انڈوں سے زیادہ ہیں، چلو آؤ میں تمہیں بھی وہ اپنے انڈے دکھاتا ہوں۔ بھینس نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اس کے دوست کی بھی اس بھیڑ نے مدد کر دی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی گھوڑے کے ساتھ گئی کہ اس کے انڈے دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی انڈا موجود نہیں تھا بلکہ وہی پتھر تھے جو اس نے بھیڑ کو مارا تھا۔ بھینس گھوڑے پر ہنسنے لگ گئی کہ یہ تو پتھر ہیں، سونے کے انڈے نہیں۔ تو گھوڑے نے جب یہ سب دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور بہت ہی زیادہ مایوس بھی ہوا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس نے بھیڑ کے ساتھ غلط کیا اور اصل مدد کرنے میں اور غلط مدد کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔